اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، جنت کے اعمال کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب ذخیرہ احادیث میں اس موضوع سے متعلق جو روایات بالعموم بیان کی جاتی ہیں، غامدی صاحب نے اپنی کتاب علم النبی میں انہیں موضوع بحث بنایا ہے، اور وہ روایات جو سند کے معیار پہ پوری اترتی ہیں ان کو لے کر ان کی شرح و وضاحت بھی کی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آغاز کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ کیا ایٹریبیوٹس، وہ کیا اعمال بتائے ہیں جن کو اپنا کر ایک بندہ مومن جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اور روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ ہانی بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے لازماً جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پابندی کرو کہ خوبی سے گفتگو کرو گے اور بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ غام صاحب نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ جواب اس شخص کو دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جنت کا طالب بن کر حاضر ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی جو فرائض و واجبات کی حیثیت سے دین میں متعین ہیں، اور اس زمانے کا ہر شخص ایمان لاتے ہی ان سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے۔ غام صاحب، یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذخیرہ حدیث میں ایک متواتر، ایک پامال مضمون ہے، ہر جگہ پہ آتی ہے کہ خوبی سے گفتگو کرو، نرمی سے گفتگو کرو، اپنے اندر بات کرتے ہوئے جس کو آپ کہتے ہیں سختی، درشتی، ایک طرح کی کثافت کہ آپ نے کوئی نوکیلی جملے کہنے، ان سے رسول اللہ منع کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ایک ایک پہ میں چاہتا ہوں الگ سے بات کروں۔ یہ نرمی سے گفتگو کرنا کیوں جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، یا اتنا بڑا عمل کیوں ہے؟ ہم بالعموم دیکھتے ہیں اگر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، ایک موضوع پہ آپ سے میری گفتگو ہوئی، میں نے اپنا مدعا واضح کیا، بات ختم ہو گئی۔ نرمی کیوں ضروری ہے دین کے اندر؟ اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم لوگ ایسی کسی روایت پر گفتگو کرتے ہیں یا اس طرح کی روایات پڑھی جاتی ہیں، موجودہ زمانے میں لوگ روایات ترجمے کے ساتھ شائع بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں وہ تنبیہ ضروری ہے جو یہاں آپ نے حاشیہ پڑھا ہے اس میں کی گئی ہے۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ روایات میں دین کو اس طرح نہیں بیان کیا جاتا جس طرح ہم اس کی منطقی ترتیب کے ساتھ اگر بیان کرنا چاہیں تو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو مان چکے ہیں۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے ان سے بچنا ہے، چنانچہ وہ ان سے بچ رہے ہیں۔ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خور و نوش سے متعلق بھی ہیں اور وہ اخلاقیات سے متعلق بھی ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ مخاطبین وہ لوگ ہیں جن کو منطقی ترتیب کے ساتھ اب جہاں سے دین شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے وہ پورا بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان میں شدید طلب ہے اس بات کی کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، کوئی خیر کا کام کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم جنت سے محروم نہ ہو جائیں، وہ اللہ کی نعمت ہمیں مرنے کے بعد میسر آ جائے۔ اس میں اللہ کے پیغمبر بعض چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یہ توجہ دلانا جس طرح کہ میں نے تنبیہ کی ہے، دین کے اصول اور مبادی بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں وہ کیا خوبیاں ہیں جو اپنے اندر آگے بڑھ کے پیدا کرنی ہیں۔ خوبیوں کے بارے میں اگر آپ انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہر طرح کی خوبیوں میں کمال اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین بہت تفاوت رکھا ہے، صلاحیت کا، مزاج کا، افتاد طبع کا، رجحانات کا۔ چنانچہ نیکی اور خیر کے معاملات میں بھی لوگوں کے الگ الگ انتخاب ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ چند اصولی باتیں روایت یا حدیث کے بارے میں جاننی ضروری ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ بات تو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں
کہ یہ لوگوں نے رسول اللہ کی بات سنی ہے، سن کے آگے بیان کر دی ہے۔ بعض موقعوں پر پوری بات بھی بیان نہیں کی جاتی، بعض موقعوں پر اس کا سیاق سباق کیا ہے وہ بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے بیانات ہیں۔ اور بہت بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے کوئی خطبہ سنا ہے، کسی سوال کا جواب سنا ہے، کوئی خاص تنبیہ یا توجہ کی چیز سنی ہے اور اس کو جتنا کچھ سمجھا ہے آگے بیان کر دیا ہے، تو اس پر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی شخص اس طرح کی روایات سے یہ استدلال کرنے کی کوشش نہ کرے کہ اگر میں توحید کی بجائے شرک کو مان رہا ہوں، یا میں نے اگر 2 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور میں نے ذرا نرمی سے بات کر دی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ مدعا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا یہاں مقصود نہیں ہے۔ یہاں اصل میں دین کی حرمتوں کا خیال رکھنے والے، اس کے فرائض کی پابندی کرنے والے لوگ مخاطب ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ کن چیزوں کو اختیار کریں۔ اس میں خاص طور پر اس چیز کو موضوع بنایا ہے کہ تمہاری زبان، لہجہ، بات چیت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ محاورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان سے لفظ نکلتے ہیں، لفظ ہمارے باطن کا ابلاغ بھی کرتے ہیں اور ظاہر کا ابلاغ بھی کرتے ہیں۔ جب لفظوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور لہجہ اختیار کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے مخاطب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مخاطب کون ہے؟ وہ بھی ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اس میں انا بھی ہے، اس کی اپنی خواہشات بھی ہیں، اس نے کچھ چیزوں کو اختیار بھی کر رکھا ہے، وہ کوئی زاویہ نظر بھی رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی ہیں۔ جب آپ سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے ہر پہلو کو دیکھیے، یہ کیسی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر یہ لب و لہجہ اپنے کسی زیر دست کے ساتھ آپ نے اختیار کیا، اپنے سے کسی کمزور آدمی کے ساتھ انتخاب کیا، کسی ایسے شخص کے ساتھ اختیار کیا جو آپ کا ماتحت ہے یا علم میں، اقتدار میں، دولت میں آپ سے کمتر ہے، تو آپ نے در حقیقت اس کو تحقیر کا نشانہ بنا لیا ہے۔ یعنی وہ لازماً اس کو اسی معنی ملے گا۔ کسی بڑے نے اگر سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ اس کو حسن ظن سے کسی اچھائی پر محمول کر لے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ جب نہیں ہوتا تو زیر دست لوگوں کی خودی مجروح ہوتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اور بہت سے دوسرے موقعوں پر بھی اس پہ توجہ دلائی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود قرآن مجید نے اسی کی تلقین کی ہے، قولوا للناس حسنا، یا یہ کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ قول سدید کی پابندی کرو، سیدھی بات، صاف بات، نرمی کی بات۔ ایک اور موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ، وہ کام جو نرمی سے نکلتے ہیں وہ سختی سے نہیں نکلتے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سختی ان چیزوں میں بھی دشواری پیدا کر دیتی ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ نرمی سے کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات اس سے کیسے متاثر ہوتی ہے، اس کا سب سے اچھا بیان وہ ہے جو خود قرآن نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو انسانی نفسیات کا ایسا تحلیلی پہلو اس میں واضح ہوا ہے کہ جو شاید کسی بڑی سے بڑی کتاب میں واضح نہ ہو۔ لوگ کون ہیں؟ وہ جو ایک شخص کو پیغمبر مان کر اس کے ساتھ آئے۔ یعنی میں کسی شخص کو بڑا عالم سمجھتا ہوں، میں اس کو بڑا لیڈر یا رہنما سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زومائے قوم میں سے ہے، یہ سب چیزیں بہت کم، بہت چھوٹی ہیں۔ ان کے مقابلے میں کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھنا اور اس کو مان لینا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے مابین جو چند لاکھ کا کہہ لیجئے یا چند ہزار کا انتخاب ہوا ہے اربوں انسانوں میں، ان میں سے یہ شخص بھی ہے ایک۔ اور یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ خود اس پروردگار نے کیا ہے۔ انتخاب کر کے ذمہ داری کیا دی ہے؟ اپنے نمائندے کی حیثیت سے، اپنے سفیر کی حیثیت سے، اپنے پیغمبر کی حیثیت سے اس کو مامور کر دیا ہے،
اور اس کے بارے میں مجھ سے کیا تقاضا کیا ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اتباع دین کا تقاضا ہے، اس سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں پیغمبروں کے بارے میں۔ ان سب چیزوں کو مان کر، ان کا اقرار کر کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آج نہیں ہے جبکہ پیغمبر ایک تاریخی شخصیت بن چکا ہے، کشمکش میں مسلمان ہوئے ہیں، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنے اعزاء اقربا سے بغاوت کی ہے، ایک ایسی بستی میں، معاشرے میں ایمان لائے ہیں جہاں ایمان لانا آسان نہیں۔ اور ایمان لانا آسان یا مشکل کو آپ الگ چھوڑیے، ویسے ہی ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے اپنی معاشرت کو، اپنے خاندان کو ترک کرنا اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں چلے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اس سب کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اے پیغمبر تم درست خو ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ درست خو مطلب یعنی سختی سے بات، سختی سے بات کرنے والے ہوتے، یعنی آپ دیکھیے کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب، اگر تمہارے ہاں طبعی درستی ہوتی اور اگر تم سختی کے ساتھ بات کرنے والے ہوتے تو لنفضوا من حولک، یہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، نہ رہتے، پیغمبر ہونے کے باوجود پیغمبر ہونے کے بعد۔ اسی لیے میں نے یہ بتایا کہ اس حیثیت سے مان کر بھی ایک شخص کی جب خودی مجروح ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، درست خوئی جب اس کو ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیتی ہے جہاں وہ اپنے آپ کو پسپا سا محسوس کرتا ہے، تو وہ پیغمبر سے بھی گریز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اس کائنات کا پروردگار بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ درست خوئی یا بد اخلاقی یا اچھے طریقے سے بات نہ کرنا یا نرمی سے بات نہ کرنا، یہ کس اعتبار سے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ دعوت کے لیے بن سکتا ہے، تعلق کے لیے بن سکتا ہے، اور یہاں جب یہ پیغمبر کو چھوڑ جائیں گے تو ایمان کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے جو قرآن مجید نے ارشاد فرما دی ہے۔ اسی طرح سے اگر زیر دست نہیں ہیں، آپ سے چھوٹے نہیں ہیں، برابر کے لوگ ہیں، کوئی مجادلہ ہو رہا ہے، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، اس میں بھی جیسے ہی آپ درست خوئی پر اترتے ہیں تو بات کے سمجھنے سمجھانے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے خود زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر کبھی 2 4 10 دفعہ ایسا لب و لہجہ اختیار کر لیا، انسانی فطرت ہے، یعنی بعض اوقات آپ کا مخاطب صحیح رویہ نہیں اختیار کر رہا ہوتا، بعض اوقات وہ صحیح جگہ سے بات نہیں سمجھ رہا ہوتا، بعض اوقات وہ کسی سنجیدہ مسئلے کو تمسخر کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر پہلو سے استدلال کو واضح کر دیا لیکن آگے سے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تلخ نوائی پہ آمادہ کر دیتی ہیں آدمی کو، لیکن جب بھی آپ اس کا ارتکاب کریں گے آپ کچھ نہ کچھ توڑ دیں گے۔ یعنی جیسے آپ اگر شیشے کے برتن کہیں پڑے ہوں اور وہاں چل پھر رہے ہوں تو یہ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ احتیاط کریں۔ تو انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی ان کے دل بھی ایسے ہی ہیں، ان کے دماغ بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ گینوں کے انداز میں کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا برابر کے لوگوں میں بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر لوگ آپ سے بڑے ہیں، آپ سے برتر ہیں، تو پھر تو یہ چیز اور بھی زیادہ خرابی کا باعث بنے گی۔ یعنی اگر جواب بھی اسی طرح کا مل گیا تو خود آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اگر کسی بڑے کے ساتھ ایسا معاملہ آپ نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ رد عمل کے طور پر تعلقات ہی ختم ہو جائیں، یا آپ کو اس جگہ ہی نہ رکھا جائے جہاں آپ کو چھوٹوں کی جگہ رکھ کر شفقت ملنا تھی، محبت ملنا تھی، اس سے محرومی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے اگر آپ رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ نصیحت ہے کہ نرمی اختیار کرو، نرمی، محبت، دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھ کے بات کرنا، ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا جس میں کسی کی انا پر چوٹ نہ پڑے۔ انا پر چوٹ پڑ گئی اور اس کے باوجود آدمی حق پر قائم رہا، یہ اس کی سعادت ہے، لیکن مجھے یا آپ کو بات کرتے وقت اس کا لحاظ کرنا ہے کہ ہم ایسا کوئی جملہ نہ بولیں، ایسا کوئی اسلوب اختیار نہ کریں۔ یہ بڑی مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مخاطب کے رویوں کے لحاظ سے بعض اوقات لب و لہجے پر قابو رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ گھروں میں بھی آپ دیکھیں،
بیوی اور میاں کے معاملات 24 گھنٹے ساتھ رہنا ہے، بات کرنے کے انداز میں دونوں جانب میں سے کسی جگہ تلخی پیدا ہو سکتی ہے، ایسے سب موقع بالعموم خرابی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ چخ چخ ہوتی رہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو ہر جگہ انسان کے لیے جو پہلا قدم ہے تطہیر کا، تزکیے کا، اگر وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جینا چاہتا ہے، وہ زبان پر کنٹرول کرنا ہے، یعنی بات ایسے طریقے سے کی جائے کہ وہ لوگوں کے لیے شبنم بنے، وہ ان کے لیے تیغ و تفنگ نہ بن جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کے ربط کی بنیاد اصل میں آپ کی زبان ہی ہے۔ میں نے ایک دو لوگوں کے بارے میں یہ سنا کہ بھئی فلاں موقع پر ان سے ملنے سے گریز کریں، اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، وہ تو گویا شہد کا پہاڑ ہے، تم اس میں غرق ہو کے رہ جاؤ گے۔ یعنی یہ تنبیہ کے طور پر کہا گیا کہ ان کی بات ماننا ہی پڑ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی میں، محبت میں ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ نرمی اور محبت ہے جو دلوں کے اندر راہ تلاش کر لیتی ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ نرمی اختیار کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو کسی آدمی نے عام حالات میں سننا بھی پسند نہیں کیا ہوتا، وہ بھی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو گوناگوں پہلوؤں سے یہ نصیحت بڑی اہم ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے جذبات بعض اوقات اس کے قابو میں نہیں رہتے، لیکن اگر بتدریج وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنا احتساب کرتا رہے تو قولوا للناس حسنہ کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور قولوا للناس حسنہ میں جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مال و دولت کے ڈھیر میں بھی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے جنود قاہرہ میں بھی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس پورے نقطے کو واضح کیا، اور اس میں جو اصل نقطے کی بات ہے کہ یہ کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اس پر کیسے آدمی عمل درآمد کرے۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خلقی صلاحیت ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے تو کچھ ان کے اندر پیوست کر دی ہیں صلاحیتیں۔ بعض لوگ فطرتاً، جس کو آپ کہتے ہیں ذرا جلالی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں نرمی سے بات کرنا خود ان کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پر پھر آدمی کیا کرے؟ یعنی اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے، بچپن سے جن لوگوں نے ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا آخری عمر تک ایک خاص انداز سے بات کرتے ہیں، تو وہاں اب وہ کیسے نرمی پیدا کریں؟ ان کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ نہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو طبائع کا فرق رکھا ہے وہ اپنی ذات میں کوئی شر نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں اس دنیا میں سخت کام کرنے ہیں، جنگیں بھی کرنی ہیں، فوج میں بھی جانا ہے، پولیس میں بھی جانا ہے، نظم بھی قائم کرنا ہے۔ بعض موقعوں پر ڈسپلن کا تقاضا ہوتا ہے کہ رویے میں ایسی نرمی نہ ہو کہ آپ اپنے نیچے بدامنی پیدا کر لیں یا بدنظمی پیدا کر لیں۔ تو مختلف ذمہ داریوں کو لوگوں نے انجام دینا۔ وہ جو بات کہی ہے قرآن مجید نے سورہ زخرف میں، نحن قسمنا بینہم معیشہ کی آیت میں، کہ لوگوں میں یہ درجات کا فرق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظم کے لیے رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے کام لینا ہے، اس میں کہیں سختی چاہیے، کہیں نرمی چاہیے، لیکن سختی ہو یا نرمی، اس کے اظہار کے اسالیب ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں وہ درست خوئی نہ پیدا ہونے لگے جو کسی دوسرے انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو قولوا للناس حسنہ، یا نرمی سے بات کرنا یا نرمی سے اپنا موقف بیان کرنا، یہ اس طبیعت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اس طبیعت کو سامنے رکھ کر انسان یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے اپنی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ بابصف اس کے کہ میری ذمہ داریوں کی نوعیت یہ ہے کہ مجھے ڈسپلن قائم کرنا ہے، مجھے نظم قائم کرنا ہے، مجھے لوگوں کے اندر وقار کے ساتھ رہنا ہے، یا میری ذمہ داریوں کی نوعیت ایسی ہے کہ میں فوج کو سنبھالے ہوئے ہوں، میں ایک پورے کے پورے لشکر کو سنبھالے ہوئے ہوں، یہاں میں نرمی نہیں دکھا سکتا۔ تو نرمی نہیں دکھا سکتا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے رویے میں سختی ہے، آپ ڈسپلن میں کوئی کمی نہیں کر رہے، لیکن وہی چیز آپ دوسروں تک پہنچانے کا عمل کرتے ہوئے پھر بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے ہی کام کرنے تھے، آپ کو نصیحت بھی کرنی تھی، واعظ بھی کرنا تھا، معاملات بھی انجام دینے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک نظم بھی رکھنا تھا۔ ایک حکمران کی ذمہ داریاں بھی کم و بیش 10 سال تک آپ نے انجام دی ہیں، اسی طرح سے ایک جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بھی بہت سے کام آپ کو کرنے ہوتے تھے۔ تو گوناگوں پہلوؤں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سب معاملات پیش آتے تھے۔ اس میں سختی بھی آپ نے کی ہے، مجرموں کو سزائیں بھی دی ہیں، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن طبیعت
کہ اس پہلو کو کہ جس میں بعض اوقات اشتعال آدمی پہ غلبہ پا لیتا ہے اسے اس جگہ بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور جب آپ اس میں قدرت پا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاں وہ طبیعت کی سختی بھی اپنے اندر حسن پیدا کر لیتی ہے۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کی کیسی تربیت کی ہے، لفظوں کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ کیسا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے دو بہت بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کی طبیعت یہ تھی کہ وہ سخت سے سخت بات بھی کریں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شبنم بکھیر رہے ہیں، ان چیست کے چوں شبنم برسینہ من ریزی۔ دوسرے کا معاملہ یہ تھا کہ خاص طرح کی طنز بھی تھی طبیعت میں اور سخت لب و لہجہ بھی، لیکن کسی جگہ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا نہ ان کے ہاں نہ ان کے ہاں کہ وہ درستی ہے جو آپ کو تحقیر کا احساس دلائے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ اپنے زیر دستوں کے ساتھ بھی، اپنی کمان کے لشکر کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں تو بات تو آپ سخت کریں گے، تنبیہ بھی کریں گے، لیکن لب و لہجہ ایسا رکھیں گے کہ اس کو سن کر بھی آدمی اپنے اندر رفت محسوس کرے۔ تو یہ اصل چیز ہے، اور یہ کیسے آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے؟ میرے نزدیک اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو حسن خلق کا یا حسن کلام کا بہترین نمونہ بن جاتے ہیں۔ ان کی مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ آپ کو علماء میں ملیں گے، وہ آپ کو فوجی سربراہوں میں ملیں گے، وہ آپ کو سیاستدانوں میں ملیں گے، وہ آپ کو اساتذہ میں ملیں گے۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ انسانی اخلاقی تربیت کا بہترین نمونہ ہوں، ان کے نمونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میرے نزدیک، اور یہ میرا زندگی کا تجربہ بھی ہے، کہ آپ کے گرد و پیش میں موجود مثالیں، افراد، شخصیات، ان کی سیرت و سوانح، یہ جس درجے میں انسان کی تعمیر شخصیت کا ذریعہ بنتی ہے کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی۔ یعنی یہ در حقیقت ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے گرد و پیش میں وہ لوگ جن سے ہم کسی درجے میں تاثر قبول کرتے ہیں جب اچھی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر اساتذہ، اور اگر اپنے زمانے کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ وقت گزارنے، صحبت اٹھانے کا موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو وہاں اصل میں خوبیاں ایسے جمع ہو گئی ہوتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ خامیوں سے پاک ہو جاتے ہیں، خامیوں سے پاک تو پیغمبر ہی ہوتے ہیں۔ خامیوں کے باوصف خوبیوں کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اور خوبیاں اپنے ظہور کے لحاظ سے ایک خوبصورت گلدستہ بن چکی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیات کو دیکھنا، ان سے ربط پیدا کرنا، ان کی صحبت اٹھانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑا اچھا نمونہ بن جاتی ہیں۔ اور سب سے آخری چیز تو پیغمبر کی سیرت و سوانح ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر کے بتا دیا کہ ایک اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ تو وہ بہترین نمونہ اپنی سیرت کے ساتھ کیسے نمایاں ہوتا ہے، اس کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر سیرت کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، خاص طور پر وہ کتابیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی شخصیت کو زیر بحث لایا گیا ہے، ایک تو یہ نا کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور حکمرانی کے معاملات ہو رہے ہیں، اسی طرح دعوت کے بعض مراحل ہیں ان سے گزر رہے ہیں، وہ چیزیں جن کا تعلق اخلاقی معاملات سے ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں کیا معاملہ کر رہے ہیں، نازک موقعوں پر کس طرح اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہے ہیں، جنگ و جدال کے موقع پر بھی مخالفین کے بارے میں کیسے گفتگو کر رہے ہیں، اگر کسی طرف سے آپ پر کوئی حملہ ہو گیا ہے یا کسی نے آپ کی تحقیر کی ہے، جس طرح کہ قرآن میں اس کی دسیوں مثالیں ہیں، رد عمل کیسے ظاہر کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کی بات کو سن کر اشتعال میں آتے ہیں ان کو کیسے ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت میں ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے لے آتی ہیں۔ جتنی بار رجوع کیا جائے آدمی سرشار ہو کر واپس آتا ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ چیز جا ایجاز۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑی عمدہ بات ہے یہ آپ نے جو فرمائی۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک تو اس کا دینی پہلو ہے، ظاہری بات ہے ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کی عزت محفوظ نہ ہو۔ یہ تو دینی پہلو ہے، لازمی طور پہ مواخذہ بھی ہوگا اگر ہم کسی سے سختی سے بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ گراں گزرتی ہے۔ لیکن اگر آپ عملی افادیت کے لحاظ سے دیکھیں، مختلف ہم دیکھتے ہیں ادارے بنتے ہیں، فکری ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، اس میں آپ کو ایک منصب، ایک برتری ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو
محض منصب کی برتری یا رسمی مطالبات سے ہٹ کر نرمی اور محبت سے کیے جائیں تو وہ آپ سے آپ پورے ہو جاتے ہیں۔ عملی افادے کے لحاظ سے بھی مجھے آپ بتائیے گا اپنی زندگی کے حاصلات میں کہ آپ کسی منصب پر ہیں، چاہے آپ گھر پہ شوہر کی حیثیت میں ہوں یا آپ دفتر میں کسی بڑے کی حیثیت سے ہوں یا چاہے ریاست میں حکمران کی حیثیت سے ہوں، وہی مطالبہ اگر آپ قانون کے زور پہ، تحکم کے زور پہ، اپنے منصب کی برتری کے زور پہ کرتے ہیں تو اس پہ کیا عملی طور پہ فرق پڑتا ہے جن لوگوں نے عمل درآمد کرنا، اور وہی مطالبہ آپ محبت سے، نرمی سے اس کو یہ کہہ کر کہ بھئی تم میرے ساتھی ہو اور مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس سے کام بھی ہم دیکھتے ہیں ہو اس جاتا میں ہے۔ کوئی شک نہیں ہے جی، افادیت کا پہلو بھی غیر معمولی ہے۔ قانون کی زبان تو مجرموں کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے قانون کی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس کے بڑے ہیں، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کی حیثیت سے آپ گھر کے سربراہ ہیں، اولاد کو معلوم ہے کہ آپ باپ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنی اس حیثیت کا آپ نے اونچا بول کر اظہار کرنا ہے، آپ نے دوسرے کو ڈانٹ کر اظہار کرنا ہے، آپ نے چیخ چلا کر اظہار کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی لوگ آپ کی بات مان لیں گے، لیکن وہ شرح صدر، وہ محبت، وہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا۔ تو اگر آپ محبت کے ساتھ اور استدلال سے بات کرتے ہیں، اداروں میں بھی اگر استدلال سے بڑے لوگ بات کریں، ریاست اور حکومت میں بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، سیاسی رفقا کے ساتھ بھی اگر آپ ایسا ہی عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، گھر میں بھی سربراہ کی حیثیت سے، آپ باپ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، جو شوہر کی حیثیت سے آپ کے ہاں دوسروں کی عزت نفس کا خیال ہے، جس کو قرآن مجید نے بیویوں کے بارے میں بیان کیا، عاشرہن بالمعروف۔ دیکھیے وہاں کیا کہا، یعنی نیکی، خیر، بھلائی، اچھے دستور کے مطابق معاشرت اختیار کرو۔ تو نیکی، خیر، بھلائی اور اچھا دستور اگر معاشرت میں ہوگا تو اس میں سب سے پہلا اظہار تو زبانی سے ہوگا، رویے سے ہوگا، لب و لہجے سے ہوگا۔ تو اگر اس چیز کا لحاظ کر لیں تو اس سے وہ بہت سے کام جو سختی سے انسان سمجھتا ہے کہ نکلوا لے گا، اس کے مقابل میں یہ چیزیں گویا چشم زدن میں ہو جاتی ہیں۔ بارہا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو بھی، مجھے تو کئی بار اس کا تجربہ ہوا کہ کسی شخص سے آپ نے ایک مشکل مطالبہ کر دیا ہے اور محبت سے کر دیا ہے تو وہ بڑی قربانی دے کر، اثار کر کے اس کو پورا کر دے گا۔ اس کے بالکل برخلاف جو لوگ اپنے اشتعال پر قابو نہیں پا سکتے، ان کے بارے میں لوگ نانا رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بارہا آپ کو اس طرح کا جملہ سننے کو مل جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے جی، بہرحال پیدا ہو گئے ان کے ہاں، ابا جان کا طریقہ یہ بات کرنے کا، یا یہ کہ شوہر ہیں، نباہ کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں طلاق لے کے بھی عورت کیا کرے گی، لیکن بہت ہی درست خو ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار میں، اداروں میں لوگ شاکی ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قدم قدم پر اس سے سابقہ پیش آتا ہے کہ ہماری عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیکن آپ بیٹھ جائیں، آپ استدلال کریں، آپ توجہ دلائیں، آپ محبت سے بات کریں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں مواخذہ بھی کرنا ہو تو اس طریقے سے کریں کہ دوسرا آدمی گویا مواخذے کا اپنے آپ کو خود مستحق سمجھنا شروع کر دے، تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں سارا نظم بھی قائم رہے گا، اور جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں غصے سے، وہ مقاصد بدرجہ اتم حاصل ہو جائیں گے نرمی سے اور محبت سے۔ واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ چلیے بتائیے گا، نرمی گفتگو ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے ہے، ظاہری بات ہے قیامت میں اللہ کے سامنے ہر ایک نے الگ الگ حاضر ہونا ہے تو یہ صفت اس میں پیدا ہو، لیکن کچھ مناسب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس وصف اور صفت کا ظہور ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلاً علماء ہیں، اب وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، پیغمبر کے وارثین میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم بالعموم یہ دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیے، 90% آپ نکال لیں، جب آپس میں علماء بات کر رہے ہیں تو اتنی تلخی سے بات کر رہے ہیں، ایک طرح سے غصے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب عام پبلک کو ایسا سوال پوچھ لے جو ان کو لگتا ہے کہ جی ان کے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کوئی مثال کے طور پہ گمراہی کا پہلو ہے، تو فوراً سے لب و لہجہ بڑا ترش ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ دین کے ایک عالم کے لیے کتنا ناگزیر ہے کہ وہ کم سے کم اللہ کے پیغمبر کی اس بات کو اپنائے؟ دین کے عالم کے لیے تو ناگزیر کیا، لازم ہے، اس کے فرائض میں سے ہے، اس لیے کہ اس کو وہ بات بیان کرنی ہے جس کو اس دنیا کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اس کی بات ہے۔ یعنی میں کوئی اپنا فلسفہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اپنے کوئی نتائج فکر ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میری کوئی اس کے ساتھ
افادیت وابستہ ہے تو چلیں، ایک آدمی نے جو کرنا کر لیا، یہاں تو آپ ایک ذمہ داری ادا کرنے بیٹھے ہیں، یعنی تحقیق کر رہے ہیں تو ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں تو ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لوگوں تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں جس کو آپ دعوت یا اصلاح کی بات کہہ سکتے ہیں تو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کیا؟ یہ ذمہ داری وہی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو سونپی ہے۔ اسی وجہ سے یہ آپ یاد رکھیں کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ پیغمبری ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ کام جو انذار کا کام تھا، خبردار کرنے کا کام، یہ علماء کو منتقل ہو گیا۔ تو اب ہر عالم اپنی جگہ پر یا اپنی سطح پر یہی خدمت انجام دیتا ہے، الا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ترک دنیا کر کے کسی جنگل میں ڈال دیا ہو، ورنہ تو تعلیم دے گا، تربیت کرے گا، لوگوں کو کچھ بات بتائے گا، دین بیان کرے گا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے گا۔ ان سب موقعوں پر سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس باب میں جو ہدایات دی ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ ان میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کا پورا امکان ہے کہ تمہارے مخاطبین صحیح رویہ اختیار نہ کریں، وہ آگے سے تحقیر کا، استہزاء کا اور استخفاف کا طریقہ اختیار کر لیں۔ تمہیں ہر حال میں صبر بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی برائی بھی تمہارے ساتھ کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑے نصیب کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے پیغمبروں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ایک اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے یا ان کی دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پورا لائعمل بیان کیا ہے، اور انسان چونکہ غصے میں آ جاتا ہے، رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہاں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر کسی اس طرح کی گفتگو میں کوئی سوال کا جواب دیتے ہوئے دوسرے کے کسی رویے کو دیکھ کر رد عمل کے نتیجے میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے، اور فرمایا کہ شیطان یہ اکساہٹ پیدا کر دیتا ہے، تو اس موقع پر لاحول پڑھو، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ تم ایک بڑا کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ چنانچہ حکمت عملی کی آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یعنی جہاں جہاں بھی قرآن مجید دعوت کو زیر بحث لایا ہے وہاں خاص طور پر یہ نصیحت کی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کام خدا کا کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک خاص طرح کا آپ کے اندر ذوم پیدا ہو جاتا ہے، میں تو حق پر ہوں، میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں علم کی جو روایت قائم ہوئی ہے اس میں چونکہ ایک لمبے عرصے تک علماء کے پاس قضاء کا منصب رہا ہے، یعنی وہ دین کے داعی، دین کے عالم اور دین کے محقق کی حیثیت سے کم اور زیادہ بڑی تعداد میں قضاء کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، چنانچہ فتوے کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس میں دعوت کی زبان نہیں ہوتی۔ دعوت کی زبان میں ترغیب ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دوسرے کے جذبات کا لحاظ کر کے بات کہی جاتی ہے، وہاں انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے بات شروع کی جاتی ہے اور کسی جگہ اس کو کسی منتہا تک پہنچایا جاتا ہے، چنانچہ یہ ترتیب ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بات آتی ہے، وہ بات آپ نے بیان کر دی، اب مخاطب ہر حال میں اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو وہ آپ کی طعن و تشنیع کا بھی ہدف ہے، وہ آپ کے فتوے کا بھی ہدف ہے، وہ آپ کی تنبیہ کا بھی ہدف ہے، اور اگر موقع مل گیا آپ کو تو وہ زجر و توبیخ کا بھی ہدف بن گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام طریقہ ہے۔ اسی ذیل میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ موضوع بھی بن گیا تھا کہ بعض موقعوں پر دینی غیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو میں نے اس میں یہ توجہ دلائی تھی کہ غیرت کا جذبہ تو انسان کا ایک جبلی جذبہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ غیرت تو اصل میں ایک سماجی تشکیلات کی نوعیت کی چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفرت، محبت، غیرت، یہ سب چیزیں جبلی طور پر انسان کو دی گئی ہیں، اصل میں ان کے اظہار کے طریقے کیا ہوں گے، اس سے سماجیات وجود میں آتی ہے، جس کو آپ سماجی تشکیلات کہتے ہیں یا سماجی اخلاقیات کہتے ہیں، وہ اظہار کے طریقے ہیں۔ وہ محبت کے اظہار کے طریقے بھی سماجی تشکیلاتی کی صورت اختیار کریں گے، نفرت کا معاملہ بھی یہی ہوگا، لیکن اس کے داعیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ چیزیں چونکہ جبلی تقاضے سے ہیں موجود، اس وجہ سے پیدا بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ان کا معاملہ بھی انفعالی ہے، یعنی باہر سے کوئی حرکت پیدا ہوگی، باہر سے تحریک آئے گی تو ان کی طرف سے جواب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر
تطہیر اور تزکیے کے مقصد کو سامنے رکھا جائے، جو ہمارے دین کا مقصد ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو۔ پاکیزگی ظاہر بات ہے کہ فوری طور پر آپ کو متوجہ کرے گی کہ اب تمہارے لب و لہجے کو، تمہاری گفتگو کو، تمہارے الفاظ کے انتخاب کو کسی خرابی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، اور خرابیوں کی فہرست ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے یا رہنی چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کس کس پہلو سے تنقید کی ہے۔ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، اپنے کسی قبیلے یا اپنے کسی گروہ کے تعصب کو اہمیت نہ دو، دوسرے لوگوں کے ساتھ تمسخر کا رویہ اختیار نہ کرو، ان کے عیوب کی کھوج میں نہ رہو، ٹو میں نہ رہو، ان کے بارے میں بدظنی اختیار نہ کرو، بلکہ زیادہ گمان کرنے سے بچے رہو، غیبت نہ کرو، برائیاں نہ اچھالو، طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ تنابز بالالقاب، اب دیکھیے نا کتنی نازک بات ہے کہ ایک نام کو آپ کا مخاطب پسند نہیں کرتا لیکن آپ دے دیتے ہیں وہ نام۔ میں نے دیکھا یہ سیاسی گفتگوؤں میں پچھلے 2-3 سال میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، لوگ اپنے مخالفین کے نام رکھ لیتے ہیں، ان کی کسی خصوصیت کو سامنے رکھ کے، وہ اچھے نہیں لگتے ان کو، لیکن ہر حال میں اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جو چیز دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے، خواہ وہ ایک نام دے دینا ہی ہے، اس سے بھی میں اجتناب کروں۔ تو قرآن مجید نے اس نزاکت کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ یہ بات کی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم دوسروں کے لیے وہ نام کبھی اختیار نہ کرو جن کو وہ پسند نہیں کرتے۔ اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کا نام لیتے ہیں تو اسی وجہ سے شرفاء تلقین کرتے ہیں کہ پورا نام لیں، اس کا نام اس طرح لیں جس طرح کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ جب آپ اس نام کو مخفف بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ایک خاص طرح کی تحقیر یا بے اعتنائی یا بے پرواہی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہو گئی ہیں؟ اسی لیے کہ باہمی روابط کی بنیاد اصل میں آپ کی زبان پر ہے، اور زبان کے بعد آپ کا لب و لہجہ، آپ کا رویہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو مل کے ایک وحدت بنتی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ مرحلہ آنا ہے کہ جب کسی عمل نے اثر انداز ہونا ہے، سب سے پہلے تو یہی چیز اثر انداز ہوگی، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات بیان فرمائی کہ فتوے کی زبان، تحکم کی زبان، قانون کی زبان اور محبت کی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں کسی نے مکالمہ لکھا تھا کہ مشہور عالم دین محمد الغزالی سے کسی نے پوچھا کہ جو تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس پہ کوئی رائے فتویٰ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اس کا حکم یہ ہے کہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ کیا جوہری فرق پڑتا ہے محض اسلوب اور انداز کو بدل دینے سے؟ جنت کے اعمال پر غامدی صاحب سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں، ان کے اندر جو خصوصیات اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔